آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ تاریخ میں یہ تجربہ ایک سے زیادہ بار دہرایا جا چکا ہے کہ کسی امت کو اس کے راستے سے ہٹانے کے مقصد سے نفرت کا راستہ، عداوت اور دشمنی کا راستہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا بسا اوقات محبت اور عقیدت کے راستے سے اندر گھس کر سبوتاژ کرنے کی کوشش کامیاب ہوتی ہے، اور دین کو کا حلیہ بگاڑ دینے اور امت کو اصلی دین سے بالکل ہٹا دینے میں کے لیے یہ جو محبت اور عقیدت کا راستہ کامیاب ہوتا ہے، اکثر و بیشتر نفرت کا راستہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ انسان کا ایک یہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ اگر کسی شخصیت سے اس کو عقیدت ہے، کسی مذہب پر اس کو یقین ہے، تو اگر آپ اس کو ٹارچر کریں گے تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر بڑی تعداد وہ ریزسٹ کرے گی، اس کے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے، مقابلے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ تکلیفیں سخت برداشت کر کے بھی اس دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس دین پر جم جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب اسی دین کا لبادہ اوڑھ کر اور اس دین کے بہت بڑے عاشق اور مبلغ و داعی بن کر اپنے کو کوئی پیش کرے اور اس دین کے ماننے والے مجمع کے اندر داخل ہو جائے اور ان کے دینی و مذہبی جذبات کے موافق سمت میں، مخالف میں نہیں، اسی موافق سمت میں وہ ان کو آگے لے کر چلے اور وہ باتیں کہنے لگے جو قطعاً اس دین میں نہیں تھیں، تو اس سازش کو، اس چالاکی کو لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور اکثر بھولے بھالے لوگ اس عقیدت میں غلو والی لائن پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خود ہماری امت میں جو اس کا تجربہ ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، وہ اس کا ایک بہت ہی روشن مثال ہے۔ یہودیوں نے اسلام کو روکنے کی جو کوشش کی، اس کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ جس دن سے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کے قدم پہنچے، تاریخ بتاتی ہے کہ اسی دن سے یہودیوں کی جو ہائی کمانڈ تھی، اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھرپور مخالفت و دشمنی کرنی ہے، لیکن وہ ان کی دشمنی بڑھتی گئی اور اہل ایمان کی استقامت بڑھتی گئی اور اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا، پھر خیبر بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن اس کے بعد پھر انہی یہودیوں میں ایک شخص کھڑا ہوا، عبداللہ ابن سبا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا اور بالکل ایک شیدائی مسلمان کی حیثیت سے ایک بہروپ دارا، اور اس نے محسوس کیا کہ لوگوں کو فطری اور بجا طور پر، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، فطری اور بجا طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے عقیدت ہے، ان کے گھر والوں سے عقیدت ہے، اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ ہر وفادار شاگرد کو اپنے اساتذہ کے گھر والوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو اس عبداللہ ابن سبا نے، اور یہ بھی میں بتا دوں، علاقوں کے مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بعض علاقے
میں ایسی قومیں نسلیں آباد ہوتی ہیں جن کے اندر شخصیتوں کے احترام و تعظیم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. کچھ علاقے اور قومیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں وہ شدت اور وہ والہانہ محبت اس طرح کی غیر معتدل قسم کا اس کی استعداد نہیں ہوتی. تو اس عبداللہ بن سبا نے ان علاقوں کو چنا جن علاقوں میں وہ لوگ بستے تھے، وہ قبیلے اور خاندان بستے تھے جن کے اندر صاحبزادوں کی اور گھر والوں کی، اہل بیت کی محبت فطری طور پر زیادہ جوش میں رہتی تھی. وہاں جا کر اس نے جس طرح کی باتیں کرنی شروع کی، اللہ اکبر. اس طرح کی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی کہ لوگوں کو لگا کہ یہ شخص تو عاشق ہے خانوادہ نبوت کا. اللہ ہم سب کو خانوادہ نبوت کا سچا عاشق بنائے. تو لوگوں کو کوئی شک بھی نہیں ہوا اس کی نیت پر. اور بالآخر پھر ایک لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح اس نے محبت اہل بیت کے نام پر ایک اسلام کے متوازی ایک الگ دین کھڑا کر دیا. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم اسلام سے نکل گئے. لوگوں کو بالکل پتہ نہیں چلا کہ ہم کو جو باتیں ہم مانتے چلے جا رہے ہیں یہ تو توحید کے عقیدے کے خلاف ہیں، یہ ختم نبوت کے عقیدے کے بھی خلاف ہے. اور اہل بیت کی محبت کے نام پر صحابہ کرام سے دشمنی اور بغض کے جراثیم چپکے چپکے پیدا ہوتے چلے گئے. تو یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا تھا، مجھے اس کی تاریخ نہیں بیان کرنی. اور میں پہلے بھی اشارہ کر چکا کہ انشاءاللہ یہ ہمارے لاکھوں کی تعداد بلکہ کروڑوں کی تعداد میں وہ ہمارے شیعہ بھائی جو ان عقیدوں کو قبول کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جب امام مہدی کے ذریعے سے پوری دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف ہو جائے گا اور بالکل حق واضح ہو جائے گا تو ہم سب اکٹھا ہو جائیں گے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور اس طرح بھی میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ بگڑی ہوئی عیسائیت صحیح عیسائیت یعنی اسلام میں تبدیل ہو جائے گی. اور پھر اتنا بڑا عالمی ایک نظام قائم کرنے والی اتنی طاقتور امت دنیا کو ایک بار پھر مل جائے گی، جس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر نظام عدل دنیا میں ایک بار پھر قائم ہوگا، انصاف کا نظام ایک بار پھر قائم ہوگا.